تو وہاں پر یہ ایمانت جو ہے ہمیں پلسرات پار کرانے میں مدد کرے گی۔ ہم آپ کو اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی تانا دے رہا ہے نا اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ تانا دینے والا آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بجلی کونتی ہے نا، جیسے آنکھ جھپکنا ہوتا ہے، اتنی کہ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ اسی طرح سے ایمانت، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیے گا، ایمانت این صلح رحمی، یہ دونوں چیزیں پلسرات کے دونوں سائڈوں پہ آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جنہوں نے اس دنیا میں ایمانت میں خیانت نہیں کی تھی اور جنہوں نے دنیا میں صلح رحمی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے پاس کس کی ایمانتیں ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنی چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی ایمانت ہے نا۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس کا۔ تو ایمانت داری کے ساتھ اگر ہم نے دنیا میں ان کی حفاظت کی ہوگی تو وہاں پر یہ ایمانت جو ہے ہمیں پلسرات پار کرانے میں مدد کرے گی۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے جیسے فرینڈس ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے پاس ایمانت ہوتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دکھ سکھ کر لیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا ہمیں کسی کی بات پتہ چلتی ہے تو ہم دوسروں تک اس کو نہ پہنچائیں۔ نمبر 3 یہ کہ اکثر ماؤں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہو کی بات وہ دوسرے بچے کے ساتھ کر دیں گی یا اس کی بات اس کے ساتھ، وہ ہمدردی، ایک وہ ایج آ جاتی ہے نا کہ جب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو یا کیا کہنا چاہیے کہ ذرا دھیان کرانے کے لیے، اس سے ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھائیوں میں آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمانت ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی کی کوئی بات ہے، اگر آپ سے کسی نے کوئی شیئر کیا تو دوسرے کو نہ بتاؤ۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں ہی غلط ہوتی ہیں، بڑے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب میں ساس بنی تھی اور میرے پہ یہ وقت آیا تھا تو کیونکہ میری ساس ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی اور میں نے یہی بات نوٹ کی کہ صبر جو ہے اور جو بیسیکلی تعلیم دینے کی بات ہے نا، وہ ساس کو ہی کرنی پڑے گی، وہ بڑوں کو کرنی پڑتی ہے، بڑوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو صبر سے رہنا پڑتا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ایسے سے سیکھ جاتے ہیں، جب وہ صبر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتے ہیں، تانا نہیں دیتے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں، فیملی میں سارے اکٹھے ہیں یا دوست اکٹھے ہیں، آپ کو اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی تانا دے رہا ہے نا اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ تانا دینے والا آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر یہ زبان سے تو اس نے ایک تانا دے دیا ہے، اندر پوری ایک آگ لگی ہوتی ہے جس کو اس نے اس تانے میں ڈھالا ہوتا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان سے کنارہ کشی، ایسا نہیں کہ اس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ یا اسے بات نہیں کرنا، اسلام کا جواب نہیں دینا، بی کیئرفل، کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو کبھی ٹھیک مشورہ نہیں دیں گے۔ اور یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے، لفظ جو سمجھدار بڑے ہوتے تھے نا، ہم کہتے تھے دیکھو منہ کھولتا ہے بندہ تو اگلے کی اوقات نظر آ جاتی ہے، یہ وہی بات ہوتی ہے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ انسانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ صلح رحمی جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، آپس میں یہ شریکے ہو جاتے ہیں اس طرح سے، تو اس دن قیامت کے دن اگر ہم نے دنیا میں ان رشتوں پہ صبر کیا ہوگا، ان باتوں پہ صبر کیا ہوگا نا، تو قیامت کے دن یہ دونوں پلسرات کے سائیڈوں پہ کھڑے ہو کے ہمیں بچا لیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہلا گروہ جو ہے نا وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ برق کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب اس کی تیزی کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بجلی کونتی ہے نا، جیسے آنکھ جھپکنا ہوتا ہے، اتنی کہ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی مانند، ہوا بھی تو تیزی سے گزرتی ہے نا، ہوا کی مانند پلسرات سے گزر جائیں گے۔
कुछ लोग परिंदों की तरह उड़ते हैं, जैसे वो गुजर जाते हैं आराम से, उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती ना, परिंदों की मानिंद गुजरेंगे। और कुछ आदमियों की मानिंद, इंसान जैसे हम लोग हैं ना, इंसानों की मानिंद गुजरेंगे, और उनकी रफ्तार जो है वो उनके अमाल की रफ्तार के बराबर होगी। जैसे उन्होंने दुनिया में अमल किए होंगे, नेक अमल किए होंगे या बुरे अमल किए होंगे, उसके मुताबिक वो उधर से गुजरेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त सुभान अल्लाह कि तुम्हारा नबी उस वक़्त पुल सरात पर खड़े होकर यही दुआ कर रहे होंगे, ए मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, ए अल्लाह सलामती अता फरमा। फिर कमज़ोर अमाल वाले लोगों की बारी आएगी, यहाँ तक कि उनमें से एक शख्स अपने आप को घसीट घसीट कर चल रहा होगा। पुल सिरात के दोनों किनारों पर कुछ कांटे लटके होंगे, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त देंगे कि वो जहन्नमियों को पकड़ने का उनको हुक्म दिया जाएगा, और वो उनको पकड़कर दोज़ख में फेंक देंगे, क्योंकि पुल सिरात जो है ना वो दोज़ख के ऊपर बना होगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि खुदा की कसम, कि उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में अबू हुरैरा की जान है, जहन्नम की गहराई जो है वो 70 साल की मुसाफत के बराबर है, कि 70 साल आदमी सफ़र करता रहे, और जितनी उसकी लंबाई और इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई है ना, उतनी दोज़ख की होगी। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना। कि बनी इसराइल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इतने बेशुमार मुआज़े किए, और इतने मुआज़ा देखने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके दिल सख्त हो गए, जैसे पत्थर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दिलाई कि बाज़ पत्थर दिल भी जो होते हैं उनसे भी नहरें फूट जाती हैं। अब देखिए कि कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी को चाहते हैं कि अच्छी बात बताएं, लेकिन वो आगे से सख्ती से मना कर देते हैं कि बड़ी बड़ी सुनी, अभी हमें और नहीं बताओ, या इस तरह से बात करते हैं। हमारी में हिम्मत टूट जाती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहना चाहते हैं लेकिन शर्म की वजह से भी नहीं कहते कि ये इनकी आदत है, ये आगे से जवाब दे देती हैं, हम कैसे कहें। लेकिन इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बात बता रहे हैं कि देखिए इतने सख्त दिल होते हैं, जब भी उनमें खैर फूटती है तो उससे पूरी दुनिया में खैर फैल जाती है। आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए, आपको हज़रत उमर का वाक़या याद है। आई एम श्योर कि आप सबको हज़रत उमर का ये वाक़या याद होगा कि ये आयत पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं, व इन्ना मिनल हिजारति लिमा यतफज्जरु मिनल अनहार, कि बेशक पत्थरों में से ऐसे पत्थर भी हैं जिनसे फूट पड़ती हैं नहरें। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे, उनके साथ ये होता था कि जब भी कोई इस्लाम लेके आता था वो इतना जुल्म करते थे। जब एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो किसी को इतना मार रहे थे इसी बात पे कि वो इस्लाम के फोल्ड में क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से उनको कहा कि तुम्हारे घर वाले भी तो इस्लाम ला चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा तुम्हारी बहन की, तो वो तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ले आया। तो वो गुस्से से गए और जाके कहते अपनी बहन को इतना मारा कि उनके नाक और कहते होंठों से खून निकलना शुरू हो गया। जब वो मार मार के थक के बैठ गए तो उनको एहसास हुआ, होता है ना कि जब इंसान गुस्से में जब कोई काम कर रहा होता है, जब वो गुस्सा थोड़ा कम होता है तो उसको एहसास होता है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है, क्योंकि हज़रत उमर बहुत गुस्से वाले थे। आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह अबू जहल और हज़रत उमर में से कि एक को इस्लाम के फोल्ड में लिया, क्योंकि ये बहुत बहादुर होते थे। तो जब हज़रत उमर इस्लाम लेके आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए थे जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद ही मक्का में बेसिकली जब नमाज के लिए जाना होता था तो वो खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी मुसलमानों ने। तो जब इन्होंने अपनी बहन को, जब बैठे जाके उनको एहसास हुआ कि ये मैंने बड़ी ज़्यादती की है, तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि तुम क्या पढ़ी थी, मुझे दिखाओ। अब बहन का ज़रा देखें कि इतनी मार भी खाई है, सारा कुछ है, उसके बावजूद कहती है कि नहीं, ऐसे मैं तुम्हें नहीं ये किताब को हाथ लगाने दूंगी, क्योंकि इसको पाक लोग छूते हैं। पहले जाके वज़ू करो, फिर वज़ू करके वापस आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हज़रत उमर गए, उन्होंने वज़ू किया, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज थी अरबी, तो उन्होंने जब पढ़ा तो उनको समझ भी आता था। तो उन्होंने जैसे ही कुरान को पढ़ा, उनको अल्लाह ताला ने उनका बस दिल खोलना था, एक बहाना ही बनना था। तो हज़रत उमर इस्लाम ले आए फ़ौरन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए।
تو یہی بات ہے کہ وہ اتنے سخت تھے، اتنے غصے والے تھے کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے، اور جب وہ اسلام لے کے آئے تو کیسی ان سے نہریں پھوٹی، پھر اتنی خیر پھوٹی ان سے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت امید دلا رہے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 75 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ میسج کیا دے رہے ہیں کہ افتطمعون، کیا تم سب یہ توقع کرتے ہو ان کہ یؤمنو، کہ وہ سب ایمان لے آئیں، لکم تم پر، وقد اور حالانکہ یقیناً، کانا تھا فریقن ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سب سنتے تھے، کلام اللہ کی کلام کو، ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ جاتے تھے، وہم یعلمون اور وہ سب اس کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ ہر آیت جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے، ہمیں اس سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں آلریڈی جو یہود کے قبائل تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، وہاں پہ 3 قبائل تو آلریڈی تھے، اور جو ان کے آنے کی ریزن بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب وہ مدینہ میں ان کی کتابوں میں کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ اس علاقے میں ان کا ظہور ہوگا، تو وہ جب اوس اینڈ خزرج سے لڑائی کرتے تھے تو وہ یوزلی یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا، دیکھنا پھر اس کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑیں گے اور پھر ہمیں فتح ہوگی، ہمیں یہ ہوگا۔ تو یہ باتیں مدینہ کے لوگ سن چکے تھے۔ تو جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو جبرائیل علیہ السلام سے بھی واقف ہے، یہ وحی سے واقف ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں سے واقف ہے، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہوگا، جیسے ہی ہم ان کو تبلیغ کریں گے، ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے، وہ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا تو سب کے سب بدل گئے۔ یہ آخر وقت تک جس کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے تھی وہ وہاں کے یہود تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو یہ تسلی دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو توقع ہے کہ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم حالانکہ ایک فریق، یسمعون کلام اللہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ دیکھیں عام بندے کے تو اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی کلام کو بدلے گا، کلام کو کون بدلتا ہے؟ وہی بدلے گا جو اس کا علم رکھتا ہے یا جو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ جیسے اب میں بول رہی ہوں آپ کو، میں قرآن کا ابھی تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے، ہمارے پاس ہر لینگویج میں، انگلش میں سمجھنا ہے تو اس میں ٹرانسلیشن ہے، لیکن اگر ہمارے پاس صرف عربی ٹیکسٹ میں ہوگا تو پھر تو اگر کوئی آ کے پوچھے گا تو پھر جو اس کو بتائیں گے لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو عالم ہے، ان کو تو پتہ ہے، یہ زیادہ جانتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا۔ تو عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ اندر کی برائی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان میں سے علماء یہود کا ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد عقلہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ جاتے تھے، وہم یعلمون اور وہ سب اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ہم کیا کرتے ہیں، آج مسلمانوں، آج ہم لوگوں نے جب کبھی مسجد سے فتویٰ لینا ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جی یہ کھا سکتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ حلال کھا سکتے ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ ذبیحہ کھانا ہے۔ اب ایز اے مسلمان اب ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یا ایسی چیز نہ کرے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اتنے بڑے گناہ میں آ جائے، تو ہم پھر ڈیفینیٹلی جا کے پوچھتے ہیں کہ مسجدوں سے ہی پوچھیں گے نا، جا کے جو امام ہوتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب بعض مسجد والے کہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کھا سکتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہے کہ جو علماء دین ہے نا، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام بدل دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ما عقل ہو، یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو عقل تھی اس بات کی، وہ جان بوجھ کے بدلتے تھے۔ وہ کیسے بدلتے تھے دیکھیں، اب آج کل کے ہم دور کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ اکثر یہ سنا ہوگا فتوے کے بارے میں، یا آپ استخارہ، آپ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی استخارہ کرائیے،
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا ہمیں سکھا دی ہے، اور انشاءاللہ آگے وہ آئے گی آج ہی کے لیکچر میں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی. تو وہ کیا ہوتا ہے جی، آپ ہمیں کال کریں، وہ پیسے لیتے ہیں جی ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے. پیسے کس چیز کے ہیں؟ صحابہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے نماز سکھاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا ہوتا ہے، کس طرح سے قرآن کی آیات بکتی ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں بکتی ہیں. آپ اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کال کریں، اگر آپ کو یہ مشکلیں ہیں، جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے اتنے پیسے آپ کے چارج ہوں گے، پھر مولانا آپ سے بات کریں گے، نعوذ باللہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو اب چیزیں بھیجتے ہیں کہ اب یہ چیزیں کھا لو، یہ جلا لو، یہ کر لو. اور ہم ان کی باتوں میں آتے جاتے ہیں، اور ہمارا دین کہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہم کس راستے پہ. اب دیکھیے بنی اسرائیل کا جو ہم یہ سارا قصہ پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے، وہ تو گزر گئے قوم جس وقت ان کے قصے بیان کیے جا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے ان کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پہ. اب جیسے اگر ہم نے کسی کو فضیلت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان کو چنا تھا تو کوئی ریزن ہوگی چنا تھا، ان میں کوئی خوبی ہوگی تو چنا تھا نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبی ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے. اور کون کون سے ابھی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اگر آپ جائیں اور ایک ایک آیت میں سے جو احکامات کی خلاف ورزی ہوتی تھی نا اس کو آپ ایک پیپر پہ لکھتے جائیں. جب آپ اس کو لکھیں گے، کیونکہ ایسے پڑھتے جاؤ نا تو ایسے گزرتا ہے، اس وقت اچھا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ایسے کرتے تھے، او اللہ اکبر، ایسے ہم تو کبھی ایسے نہیں کریں. لیکن جب آپ ان کو لکھیں گے ایک ایک چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ خامی آ گئی تھی، اس میں یہ خرابی آ گئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو اپنے اراؤنڈ بھی وہی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اور اسی لیے فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بیماری کیا ہے تبھی تو ہم اس کا علاج کریں گے، رائٹ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں. اب ہم آیت نمبر 76 کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے الَّذِينَ، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب خلا علیحدہ ہوتے بعضهم الی بعض، بعض ان کے بعض کے پاس، قالوا کہتے اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما جو فتح اللہ، جو اللہ نے کھولا، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بن جائیں تمہارے لیے، بہی اس کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب دیکھیے اتنی بیوقوفانہ بات ہے یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. کیونکہ جو یہودی مدینہ میں تھے، آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے بھی ملتے ہیں. اب انہوں نے یہودیوں سے، جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہ کسی نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سرزمین پہ ایک ان کا آخری نبی بھی آئے گا. تو انہوں نے وہ قصے بھی سنے ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے خود، تو وہ پھر اپنے دوستوں کو بھی بتاتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ آؤ. اب مدینہ کتنا تھا، جتنا مسجد نبی ابھی ہے، یہ پورا مدینہ اتنا تھا. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے تھے. تو وہ جب ان کے ساتھ آتے تھے، وہ صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے، تو آ کے ان کو کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہم نے بھی سنا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی یہی بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہمیں پتہ ہے. اب وہ کیا ہوتا تھا، جب وہ واپس جاتے تھے اپنے لوگوں میں، تو ڈیفینیٹلی ادھر بھی ان کی یہی ہوتا ہوگا کہ پادری ہوتے ہیں یا جس طرح بھی ان کی اپنی بھی کلاسز ہوتی ہوں گی، اپنی درس کی کلاس ہوتی ہے جیسے. تو وہ جب وہ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو. قالو کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ جو اللہ نے تم پہ کھولا ہے وہ تم ان کو بتا دیتے ہو. اولا، کیا، وا اور لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں.
اب دیکھیے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ تم لوگ نہ جا کے بتاؤ، ان کو نہیں پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ہر چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ بقرہ کے آخر میں جو آخری رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب یہ والی آیت آئی تھی، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آیتیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے اوہ اچھا یہ ایسے تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے دل گھبراتا بھی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جب صحابہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور صحابہ کو پتہ چلتا تھا، یہ آیت جب نازل ہوئی تھی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم، تو صحابہ کانپ اٹھے، وہ فوراً گھبرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ تو جو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں اس کا ہم کیسے جواب دیں گے، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، رائٹ؟ تو اس طرح سے بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت جو بھیج دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں نیکیاں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا نیکیاں اپنی پیش کریں گے، کتنی کو ہماری عمر ہے، اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر ہم کر بھی لیں گے نیکیاں تو کتنی کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھیں گے کہ ہماری نیتیں کیسی تھی، ہماری کوششیں کیسی تھی، ہم جم گئے تھے ان نیکیوں کو کرنے میں۔ اسی لیے میں آلویز یہ آیت اتنی مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے سورہ یاد نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومن کی جان اور ان کے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے۔ تو دیکھیں جب جان ہی ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہمارا اپنا نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز پہ مان کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہنا چاہیے نا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون۔ امیون کن کو کہہ رہے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اتنی بات آپ غور سے ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو، اچھا ایک تو امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، تو وہ اگر ہم امی اس سینس میں دیکھتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جب ان پہ وحی آئے گی تو جو بھی علم قرآن کا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو، یا جو بھی وحی کے ذریعے مل رہا ہے، تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، ان کو تو پتہ تھا، ان کے پاس تو علم تھا۔ تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، جو بیان کرتے تھے، جو کرتے تھے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ لیکن اس آیت میں امیون ان پڑھ جو لفظ آیا ہے وہ لا یعلمون الکتاب، کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں۔ اب دیکھیے دنیاوی علم اور یہ وحی کے علم کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کتنا بھی آپ نے یہ لفظ سنا کہ پڑھا لکھا جاہل، یہ بالکل وہی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ بالکل جاہل بندہ ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک آیت میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو کیا تھا، تو علم آدم الاسماء کلہا، رائٹ؟ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، اور کس چیز کے سکھائے تھے؟ دنیاوی علم سکھایا تھا نا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا۔ اب جنت میں جب بھیجا تھا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا، شیطان نے ان کو بہکا دیا اور کھا لیا۔ دنیاوی علم تھا نا ابھی، تو غلطی ہو گئی، اور سب سے پہلے انہوں نے پھر جیسے ان کو لگا کہ انہوں نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو کیا دیا تھا؟ پہلی دعا دی تھی، یاد ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو اب ان کے پاس اللہ کی وحی آ گئی، وحی کا علم آ گیا۔ تو جب دنیا کے علم کے ساتھ وحی کا علم ملتا ہے تو انسان کو نبوت کا درجہ مل گیا۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو نبوت کا درجہ مل گیا تھا نا پھر اس کے بعد۔
تو کوئی بھی علم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے علیحدہ ہے نا تو وہ آپ کے لیے گمراہی بن جاتا ہے. کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر ہے تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ کے لیے کوئی بھی اولاد اگر ہے آپ کی، اگر وہ ہدایت کے اندر نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہ منہم امیون، اور ان میں سے ان پڑھ جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مانش، مگر ان کی آرزویں ہیں، وَإِن اور نہیں ہم وہ سب الا مگر یظنون، وہ گمان کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے گمان جو ہے نا کہ ہم کچھ بھی کر دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک بات قرآن میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، سوائے اس کے وہ جو آخرت کا ہے، جو جنت دوزخ کی بات ہے، جو قبر کی بات ہے، جس کا ہمیں، جو ہماری ریگولر زندگیوں میں جس کا کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہے، وہ سب احکامات بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اور اگر آپ ابھی تک بھی اگر سورۃ بقرہ کو اچھی سے آپ نے سن لیا ہوگا نا تو آپ کو، اگر آپ اسی پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا. ہمارے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ کیا تو نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہ معبود، ہواہ اپنی خواہشوں کو، وَأَضَلَّهُ اللہ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم، علم کے باوجود. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں جس کو کتاب کا علم نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بت سامنے رکھے ہوئے نا وہی شرک ہے بس. ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، خواہشات. یہ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، آپ جا کے پڑھیے گا اس کو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی، اللہ اوپر، سمی اس کے کان پہ، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، وَجَعَلَ، اور کر دیا، عَلَىٰ بَصَرِهِ، اس کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ، وَمَنْ يَهْدِهِ، فمن، پس کون ہے، یہدہی، جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو. کتنی ڈر ہے اس آیت کو پڑھنے میں کہ کس کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشوں کو. ہماری تو خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ہماری تو ایک چیز پوری ہوتی ہے تو ہم دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں. دیکھیے اگر ہم ایز اے مسلمان جب ہمارے آگے قرآن کھلتا ہے نا تو ہمیں بہت فوکس ہو کے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ شرک کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر وہ ڈیفینیشن کو آپ جتنا سمجھو گے نا اتنی ہی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر لے کے جاتے ہیں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کا احترام کرو، ان کی بات مانو، خامن کا احترام کرو، ان کی بات مانو. لیکن اگر کوئی بھی ایسی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہے آپ نہیں مان سکتے ہو. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 79، فوائلن، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے. اب دیکھیے اس آیت میں، آیت نمبر 79 میں وائل کا جو لفظ ہے نا یہ 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اور ویل جو ہے یہ اس وادی کو، اس دوزخ کے اس وادی کو کہتے ہیں کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. یہ اتنا برا درجہ ہے دوزخ کا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیا میں اس کو 3 دفعہ استعمال کیا. اب غور سے سنیے، فویلن، تو بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو سب لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، یہاں پہ کتاب فتویٰ کو کہا ہے، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا، تو یہ خریدتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت، قلیلاً، تھوڑی، فویلن، تو بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں جو کاتبہ، وہ لکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، بویلن، اور پھر بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں، یکسبون، جو سب وہ کماتے ہیں. دیکھیے فتویٰ دینا، آپ قرآن کے بارے میں جب آپ سے کبھی کوئی سوال کرے اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے
मे बी मुझे इसकी अभी पक्का नहीं पता। देखिए इवन हदीस सुनाते हुए ना, अगर आपको ये नहीं पता कि ये हदीस ठीक है तो आप उसको ना सुनाया करें। हमें तो इतनी आदत होती है कि व्हाट्सएप पे कोई ऐसी बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धड़ से दूसरों को भेज देते हैं कि अच्छी लगती है। हमें पता ही नहीं कि ये असल बात है भी कि नहीं है। ये बड़ी डरने की बात है। वो वैलुन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने पास से फतवा दे देते हैं। अब देखिए, जो एक बंदा अगर फतवा दे, एक उलमा में से आप देखिए कि अगर कोई फतवा देता है, हमारे भी तो डिफरेंट उलमा है यहाँ पे, तो अगर कोई फतवा देता है तो फिर जो आम लोग होते हैं वो ये सोच के कि इनको तो पता ही होगा, वो उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। उधर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि वो लोग जो फतवा देते हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो क्यों देते हैं। कहते हैं कि दुनिया की जो थोड़ी सी कीमत, थोड़ी कीमत क्या होगी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि वक़ालू, और वो सब कहते हैं लन तमस्सना अन्नार, कि लन हरगिज नहीं तमस्सना, हमें छुएगी अन्नार आग, इल्ला मगर अय्यामन मादूदात, गिनती के कुछ दिन। कुल कह दीजिए अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है इंदा पास अल्लाह के अहदन, कोई अहद, फलन तो हरगिज नहीं, युखलिफ अल्लाह खिलाफ करेगा अहदहू अपने वादे को। अम या तकूलूना, वो सब कहते हैं अल्लाही, अल्लाह पर, माला जो नहीं तालमून, तुम जानते हो। यहाँ अल्लाह ताला उनकी खुशफहमी को दूर कर रहा है, ख़त्म कर रहा है और बता रहा है कि ये लोग क्या कहते थे कि कुछ नहीं हमें थोड़े दिन, अगर हमने कोई गुनाह कर भी लिए तो थोड़े दिन हमें आग छुएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे और हम सारे जन्नत में जाएंगे। यहाँ अल्लाह ताला ये देखिए, हम सिफारिश का बयान है कि हम लोगों को, अब देखिए हम क्या कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की सिफारिश कर देंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। ये आयत को गौर से पढ़िएगा फिर से कि अल्लाह ताला हमें क्या सबक बता रहे हैं कि यहूदी भी एग्जैक्टली ये कहते थे कुछ नहीं होना, थोड़े दिन हमें आग छुएगी और उसके बाद इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला, हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं क्या उन्होंने वादा लिया हुआ है मुझसे, और बताएं तो सही कि कब उन्होंने वादा लिया। फलन युखलिफुल्लाहु आदो, कि हाँ वो ये ऐसे कहते हैं तो अल्लाह ताला तो अपने कोई अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या वो अल्लाह ताला पे वो बात करते हैं जो झूठी है। अब बातें आयत नंबर 81 पे, बला हाँ क्यों नहीं, मन जो जिसने कासबा कमाया सय्यातुन बुराई। इसमें देखिए तन्वीन जो होती है ना, ये होता है कि नकरा के लिए होती है कि कोई भी बुराई, किसी किस्म की कोई भी बुराई है ना। सय्यातुन, ये भी बड़ी डरने वाली आयत है। व अहातत, और घेर लिया बिही इसको, खतियातुहु, उसके एक गुनाह ने, खतिया एक गुनाह को कहते हैं, खतियातुहु उसके गुनाह ने, फौलाइका पस वही लोग हैं, अस्हाबुन नार जो दोज़ख वाले हैं, हम फीहा खालिदून और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वो लोग जिनको उसकी बुराइयों ने घेर लिया। अब देखिए बुराइयों को कैसे घेर लिया कि आप इमेजिन करें कि आप कभी किसी को देखते हैं, आप हमें गुमान होता है ना कि देखो वो तो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। हम चलो किसी की बात नहीं करते, हम अपने ही सोचें कि हम नमाज अगर पढ़ रहे होते हैं,